پیارے بھائیو حدیث سنے، حدیث بڑی پیاری ہے اور اس کے اندر حضرت ابی ابن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس تشریف لائے، مسند احمد کی حدیث ہے، آکے آپ کو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب انی اکثر الصلاۃ علیکا، میں آپ پہ درود بڑا ہی زیادہ پڑھتا ہوں، بہت زیادہ درود میں آپ پہ پڑھا کرتا ہوں، آج آپ کے پاس آیا ہوں پوچھنے کے لیے کہ جب میں دعا کروں اس دعا کے اندر میں آپ پہ کتنا درود پڑھا کروں، کتنا درود آپ پہ پڑھوں، کتنا سلام آپ پہ پڑھوں۔ پیارے بھائیو حدیث ہے کم اجعل لکا، محبوب کتنا درود میں آپ کے لیے اپنی دعا میں خاص کر دوں۔ آپ فرماتے ہیں صحابی خود ہی کہنے لگے وہ الربو یعنی چوتھا حصہ کر دوں، یعنی اگر 100 مرتبہ میں نے کچھ مانگنا ہے تو 25 مرتبہ میں آپ پہ درود پڑھ لیا کروں، یہ کافی ہے؟ آپ فرماتے ہیں تیری مرضی ہے، ما شئت ان زدت فہو خیر لک، مرضی تیری ہے جیسے مرضی کر لے، لیکن اگر تو درود ذرا زیادہ کر دے گا نا، بڑھا دے گا تو اللہ تجھے اس سے بھی بہتر معاملہ عطا فرمائے گا۔ صحابی کہنے لگے چلو محبوب پھر میں اس طرح کرتا ہوں، تیسرا حصہ میں آپ پہ درود پڑھ لیا کروں گا، یہ چوتھے حصے سے زیادہ بنتا ہے، یعنی 100 اگر ہو تو اس میں سے چوتھا حصہ 25 بنتا ہے، اور 100 میں سے اگر تیسرا حصہ بنائے نا وہ تقریباً 33-34 بنتا ہے، تو محبوب میں تیسرا حصہ آپ پہ درود پڑھ لیا کروں گا، کافی ہے؟ آپ فرماتے ہیں ما شئت، تیری مرضی والی بات ہے، لیکن ان زدت فہو خیر لک، اگر اس سے بھی زیادہ اگر تو درود پڑھ لے گا نا تو وہ تیرے لیے بہتر ہی ہوگا، اس کے لیے خیر ہی ہوگی، اس کے اندر بلائی ہی ہوگی، اس کے اندر تیرے لیے برکتیں بڑی زیادہ ہے۔ صحابی کہنے لگے ٹھیک ہے محبوب پھر میں اس طرح کرتا ہوں، نصف آدھا، یعنی اگر 100 مرتبہ کوئی چیز مانگنی ہے تو 50 مرتبہ میں درود پڑھ لوں گا، 50 مرتبہ کوئی اپنی حاجتیں اور اپنی باتیں اللہ سے کر لوں گا۔ آپ فرماتے ہیں ما شئت، بھئی تیری مرضی کی بات ہے نا، جیسے تو چاہے ویسے تیری مرضی ہے کر لے، لیکن اس سے اگر زیادہ تو درود پڑے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے زیادہ عطا کریں گے۔ صحابی کہنے لگے محبوب پھر میں یعنی 2 حصے آپ پہ درود پڑھ لیا کروں گا، 1 حصہ دعا کروں گا۔ پھر آپ نے کہا جیسے تیری مرضی ہے، لیکن درود اگر اس سے بھی زیادہ پڑے گا تو اللہ تیرے لیے اس سے بھی زیادہ بہتری عطا فرمائے گا۔ صحابی آخر پہ کہنے لگے محبوب پھر میں اس طرح کرتا ہوں، آج کے بعد نا جتنی بھی دعا ہوگی نا وہ ساری دعا میں آپ کے لیے درود ہی پڑھ لیا کروں گا۔ سبحان اللہ، ساری دعا میں درود ہی درود، آپ کے اوپر سلام ہی سلام پڑھتا جاؤں گا۔ جب آپ کے سامنے یہ صحابی نے عزم کیا نا، اللہ اکبر، اب کتنے ہمیں سے بندے ایسے ہیں جن کی بڑی بڑی ضرورتیں ہیں، بڑی بڑی ضرورتیں، لیکن عملی میدان میں ہم کودنے کے لیے تیار نہیں، بس ذہن بنا جی کوئی تویز کر دیو، بس رات بھائی یہ دن چڑھ دیں کام سیدھا ہویا ہوئے، خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں، کچھ لکھ کے دے دیں ہم دکان پہ لٹکانے کے لیے تیار ہیں، پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ صحابی کو کتنی بڑی گارنٹی آپ نے دی ہے، لیکن عمل کیا ہے؟ درود شریف کثرت سے یہ عمل ہے۔ فرمایا اذن ہم تکفا، او بھائیو یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہے، یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آپ کی بات سچی ہے کہ نہیں؟ سب کا یقین ہے نا؟ میرے نبی کی بات کبھی غلط ہو سکتی؟ اللہ کی قسم کل کائنات کی بات غلط ہو سکتی ہے، میرے نبی کی بات غلط ہو سکتی؟ آپ کی ہر بات حق ہے، سچ ہے۔ اذن ہم تکفا، فرمایا میرے صحابی اگر تو نے عزم کر لیا ہے نا کہ تو سارا وقت درود ہی پڑھتا رہے گا تو خوش ہو جا، 2 اعزاز اللہ تجھے دے گا۔ اور بھائیو دونوں کی ہم سب کو ضرورت ہے، جتنے یہاں پہ بیٹھے سب کو ضرورت ہے، صرف انہی کو نہیں پوری دنیا کے لوگوں کو ضرورت ہے، ہر مسلمان کو ہی ضرورت ہے۔ پہلی بات ہے غم ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، قرضہ ہے، تکلیف ہے، گھر میں بے امنی ہے، بے سکونی ہے، میرے نبی نے کہا اذن ہم تکفا، گارنٹی میں دیتا ہوں درود مجھ پہ زیادہ سے زیادہ تو پڑھا کر، کائنات کا رب تیرے ہر غم کو دور فرما دے گا۔ ہر غم اللہ
ہر غم ہی اللہ دور کرے گا. کس کا؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے. اور میرے پیارے بھائیوں یقین جانیے آپ پر درود پڑھنا اذن ہما تکفا، ہر چیز میں اللہ تجھے کافی ہو جائے گا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے یہ جو عموماً کہتا بھی میں رہتا ہوں اور ہر باز کا حصہ ہوتا ہے، جو بندہ چاہتا ہے نا اللہ مجھے اولاد دے دے، یقین جانیے وہ درود پڑھنا شروع کر دے. جو بندہ چاہتا ہے اللہ مجھے رزق حلال دے دے، وہ درود پڑھنا شروع کرے. جو یہ چاہتا ہے اللہ میری بیماریاں دور کر دے، وہ درود پڑھنا شروع کرے. کیونکہ حدیث کے لفظ ہے، یہ بات میری نہیں ہے، میری حیثیت کیا ہے. اللہ کی قسم یہ سچے نبی کی بات ہے. اذن ہما تکفا، جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے اور پڑھتا بھی کثرت کے ساتھ ہے، پڑھتا ہی رہتا ہے مجھ پہ درود. آپ نے فرمایا آپ کا آرڈر ہے، آپ کی حدیث ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، اذن ہما تکفا. ہم کیا ہے؟ کوئی دنیا کا غم ایسا نہیں ہے. جب تو مجھ پہ درود پڑے گا اللہ تیرے ان غموں کو دور فرما دیں گے. پہلا فائدہ ہے، پہلا فائدہ ہے. دوسرا فائدہ، کائنات میں صرف ایک ہستی ہے محمد صلی اللہ، پھر پڑھے ایک مرتبہ پھر پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. صرف ایک ہستی ہے جو گناہوں سے بچی ہے، جو گناہوں سے پاک ہے. ایک ہی ہستی ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پاک ہے. آپ کے بعد تو اور بندہ ہی گناہ گار ہے. کوئی بندہ جتنا بھی نیک ہو جائے، انسان ہے نا تو انسان تو ہے ہی بھولنے سے، غلطی اس سے ہو جاتی ہے، غلطی سرزد ہو جاتی ہے. صرف نبیوں کو اللہ بچاتا ہے. بھائیو جب ہر بندہ گناہ گار ہے تو گناہوں کی معافی کی بھی ضرورت ہے. آپ نے اس حدیث میں دوسری جو بات کی ہے، فرمایا یغفر لک ذنبک، جب تو مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پڑے گا اس کی برکت سے اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. او بھائیو درود پڑھنے کی برکت سے عرش والا رب سارے گناہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے. نامہ اعمال میں جتنے لکھے ہیں نا اللہ ان کو محو کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. کس سبب سے؟ آپ پہ درود پڑھنے کے سبب سے. اور ایک اور حدیث ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آپ فرماتے ہیں صحابہ میں بیٹھا ہوا تھا، آتے میرے پاس ایک آنے والا آیا، مراد اس سے حضرت جبریل ہے علیہ السلام. انہوں نے آ کے مجھے خوشخبری دی، محبوب مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے پیغام دیا ہے، من صلی علیکا مرتم واحدتن، جو آپ کا امتی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو جو آپ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا صلی اللہ علیہ عشرہ. اور بھائیو یہ کون سی برکت ہے، وہ کون سی ہستی ہے؟ ایک ہی ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جن پر بندہ ایک مرتبہ درود پڑے عرش والا رب کہتا ہے میں آسمانوں پر اس بندے پہ، وہ گلی زرگراں کا ہو، ککے زیاں کا ہو، ہمایوں بازار کا ہو، شیخوپورہ کا ہو، لاہور کا ہو، پاکستان کا ہو، انڈیا کا ہو، وہ مسلمانوں کے ملک سے ہو، یورپ سے ہو، جہاں سے بھی جو بندہ ایک مرتبہ میرے نبی پہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ، ایک مرتبہ پڑھتا ہے، فرمایا میں اتنا خوش ہوتا ہوں میں اس پہ 10 رحمتیں نازل کر دیتا ہوں. کس برکت سے ہو رہی ہیں؟ اللہ کی قسم سچے پیغمبر پہ درود پڑھنے کی برکت سے اللہ رحمتیں نازل کر رہا ہے. رحمتوں کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ سب کو ہی چاہیے. تو جو آپ پہ درود پڑھتا ہے میرا رب کہتا ہے میں رحمتوں کے چھٹے ہی لگا دیتا ہوں. دوسرا آگے فرشتے نے کیا کہا؟ حتا، حتت کے لفظ بھی ہیں اور حتا کے بھی ہیں، حتت عنہ عشر خطیہ. مرحوب ایک مرتبہ آپ پہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے 10 گناہ بھی ختم کر دیتے. اور رفعت، فرمایا ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، درود کی برکت اس بندے کے جنت میں 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں جو آپ پہ درود پڑھتا ہے. اور بھائیو یقین جاننے عظمت کیسی ہے.
اور مزید ایک حدیث کے اندر تو ذکر ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں بھی لکھتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے جو ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے نا اللہ اس پہ 40 رحمتیں نازل کر دیتا ہے. 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں, 10 اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ درود کی برکت ہے, جو پڑھتا ہے اللہ اس کو یہ عظمت عطا کر دیتا ہے. بھائیو یقین جانیے درود میں بہار ہے, درود میں برکت ہے, درود کے اندر اللہ کی رحمت ہے, درود کے اندر خیر ہے اور حق بھی بنتا ہے.